بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک ایرانی غلام ابو لولو رہا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ محصول لگا دیا ہے، ٹیکس لگا دیا ہے، آپ اسے کچھ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنا ٹیکس لگایا ہے، محصول کتنا تمہارے آقا نے تم پر لگایا ہے؟ اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نقاشی اور آہن گری کرتا ہوں، نقش و نگار بناتا ہوں اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو اتنا ٹیکس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، تم آسانی سے ادا کر سکتے ہو۔ اس جواب سے وہ غلام ناراض ہو گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ اچھا میں تم کو سمجھ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے ایک غلام نے ڈانٹ دیا، پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمرو بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ جس صبح آپ کو شہید کیا گیا میں صف کے اندر موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ صفوں میں جاتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھی کر لو۔ جب صفوں میں کوئی خلل نہیں رہتا تو آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے اور اکثر سورہ یوسف، سورہ نحل یا اتنی ہی طویل سورت پڑھتے جس سے تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ اس دن بھی آپ نے فجر کی نماز کے لیے مصلی پر جا کر تکبیر کہی۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ آواز سنائی دی، آپ فرما رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیا گیا، مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو زخمی کر چکا تھا اور وہ کمبخت اپنا دودھاری چھری جس کے اندر 2 دھاریں تھیں اسے لے کر صفوں کے بیچ سے بھاگتا ہوا نکلا۔ جو آیا اسے زخمی کرتا گیا۔ 13 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا جس میں 7 آدمی شہید ہو گئے۔ ایک صاحب نے دیکھا اسے بھاگتے ہوئے تو انہوں نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینک دی۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ بھی مارا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، تو اس نے اس خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد لوگ جب پیچھے مڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو لولو نے۔ آپ نے کہا وہی کاریگر غلام؟ آپ نے کہا جی ہاں، اسی نے زخمی کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا۔ پھر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ ایسا ماحول تھا، لوگوں میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے ایسی مصیبت کبھی ان پر پڑی ہی نہیں۔ طبیب کو بلایا گیا۔ جب آپ کو کھجور کا پانی دیا گیا تو وہ آپ کے پیٹ کے راستے سے باہر آ گیا۔ دودھ پلایا گیا، وہ آپ کے زخم سے باہر آ گیا۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو، اور کہا کہ میرے اوپر قرض کتنے ہیں۔ جب حساب لگایا گیا تو امیر المؤمنین اس وقت کے، جب وہ ان کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کے اوپر جو قرض تھا، جو حساب لگایا گیا، وہ 86,000 کے قریب تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر آل عمر کے مال سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا
کہ اچھا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین مت کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، تم حضرت عائشہ سے کہنا کہ عمر بن خطاب آپ کے حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت چاہی، اندر داخل ہوئے، سلام عرض کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیٹھے رو رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے اور آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ انہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین عبداللہ ابن عمر آ چکے ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھے، سہارے سے آپ کو بٹھایا گیا۔ پھر آپ نے کہا کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا جس کی آپ کو تمنا تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مجھے لے جایا جائے، میت بنا کر جب مجھے کفن پہنا کر لے جایا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کر لیا جائے پہلے کہ عمر بن خطاب کو دفن کرنے کی اجازت دیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت دے دیتی ہیں تب ہمیں دفن کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کر لے جایا گیا تو اجازت چاہی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت زخمی ہونے کے بعد تیسرے دن 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ رات کے وقت ہوئی۔ دوسرے دن آپ کو صبح کے وقت دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی اور آپ کی خلافت کا دور 10 سال 6 مہینے 4 دن تک رہے۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن تک خلافت